اقبال کی جو نظم ہے نا ابلیس کی مجلس شورا، ایک ایک لائن میں ایک ایک جہاں سمو دیا کلندر نے۔ اقبال کے مطالعے کی وسعت کا اندازہ ہو جائے گا آپ کو، کیسے وہ کوزے میں سمندر بند کر دیتا ہے۔ گریک فلسفی سمو دی ہے ایک جملے میں، اور پھر پوری اسلامک تھیولوجی اس سے اگلے ایک مصرے میں پرو دی ہے۔ ابلیس بیٹھا ہوا ہے اپنے مشیروں کے ساتھ اور وہ بات شروع کرتا ہے، غور سے سنیے گا، جملے نہیں ہیں جہان ہے۔ تو وہ کہتا ہے، یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیا دوں، ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون۔ اینشینٹ گریک فلسفرز نے نا یہ فلسفہ ایک کائنات دیا تھا سب سے پہلے، کہ یہ ساری دنیا فقط 4 عناصر سے مل کے بنی ہوئی ہے: آگ، ہوا، پانی اور مٹی۔ یہ بہت قابل تحسین بات تھی کہ فقط 4 لفظوں کے اندر سمو دیا پوری کی پوری یونیورس کی داستان کو۔ یہ قابل داد بات تھی ہزاروں سال پہلے۔ پھر جب وقت گزرتا گیا تو اس فلسفے کے اوپر کریٹیسزم آیا، اس میں بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی، لیکن یہ جو عناصر کا کی ورڈ تھا نا، اس کے اوپر بہت کام کیا فلسفیوں نے، سائنسدانوں نے۔ یاد رکھیے گا ایک بات، فلسفی از دا مدر آف آل سائنسز، یہاں تک کہ علم الکیمیا اب کہتا ہے کہ ٹوٹل آلموسٹ 118 ایلیمنٹ سے مل کے بنی ہوئی ہے یہ پوری یونیورس۔ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب، اور موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ تو ابلیس اشارہ کر کے کہتا ہے اس پوری دنیا کی طرف کہ یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیا دوں، اور پھر اگلا اشارہ کرتا ہے وہ انسان کی طرف اور کہتا ہے ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ کہیں نہ کہیں خواہش تو تھی نا سب کو کہ اتنا بڑا ٹائٹل ہے، کاش انہیں اسائن ہو جائے۔ جیسے اس جنگ میں جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کل جھنڈا میں اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہوگا۔ بہت بڑا ٹائٹل تھا نا۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ زندگی میں کبھی خواہش نہیں رہی یار کہ سرداری مل جائے، سپہ سالاری مل جائے، لیکن اس رات ہر کسی کی یہی آرزو تھی کہ کاش صبح جھنڈا ہمیں مل جائے، کیونکہ بہت بڑا ٹائٹل تھا نا۔ تو یہاں جب رب العالمین نے کہا نا فرشتوں سے کہ میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں اس کو، تو انہوں نے کہا یا اللہ یہ ڈیزرو نہیں کرتا، یہ خون ریزیاں کرے گا، یہ فساد پھیلائے گا۔ دیکھو ہم ہر وقت تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں، کتنے اوبیڈینٹ ہیں نا ہم۔ تو میرے رب نے کہا تھا قالا انی اعلم ما لا تعلمون۔ اگلے دن مجھے ایک کلپ بھیجا میرے بھائی نے، اس میں ایک صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس ایونٹ کو ایکسپلین کیا کہ اس وقت کائنات کے خالق نے میری وکالت کی تھی، میری گارنٹی دی تھی کہ دیکھنا اس کی پرفارمنس، انگشت بدنداں رہ جاؤ گے، یہ احسن تقویم ہے، خاکی بدن کا مرتبہ پہچان آدمی، تیرے لیے خدا نے فرشتے جھکائے ہیں۔ خدا کی قسم ہے گناہ ثواب تو بڑی بات کی باتیں ہیں، ہمیں زے بھی نہیں دیتا بلو دا بیلٹ کچھ کرنا۔ اس کائنات کے رب نے میری گارنٹی دی ہوئی ہے۔ سب کے ارمانوں کا خون ہو گیا تھا وہاں جب اس نے مجھے چنا تھا اس منصب کے لیے۔ تو کچھ بھی کرنے سے پہلے صرف اس لمحے کو سوچ لیا کریں کہ آپ کا ٹائٹل کیا ہے، آپ کی ویلیو کیا ہے، آپ ہیں کون۔ آپ کو زیب دیتا ہے کہ آپ کائنات میں اس زمین میں یہ کرتے پھرے جو آپ کر رہے ہیں۔ کیا سوچیں گی تمام مخلوقات، اتنا بڑا ٹائٹل لے کے یہ کیا کر رہا ہے یہاں پہ۔ وہ ایک خیال، وہ ایک جملہ آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، خود کو پہچاننا بہت اہم ہے۔ کتنا حسین خیال تھا میں کن سے پیشتر، صحیح کہا تھا نا ابلیس نے میری طرف اشارہ کر کے کہ ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون۔ اقبال کی شاعری یہی بتاتی ہے کہ انسان اصل میں کیا ہے، انسان کا مقام کیا ہے، خود کو پہچان جائے، یہی تو ٹاسک ہے۔ من عرف نفسہ